نعرہ لگاتا رہوں، ملکی روحوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا۔ سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ جمعہ کے موقع پر اگرچہ بہت ہی وسیع اور عریض عنوان تھا، وقت کی قلت اور ضرورت کے مطابق ہم نے اخلاص پر کلام کیا کہ ہمارے جتنے بھی نیک کام ہیں اس کے اثرات ہماری ذات پر کیوں ظاہر نہیں ہوتے، کیوں مرتب نہیں ہوتے۔ اس میں ایک کمی یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں، پھر اخلاص کی ضد تصنع ہے، ریاکاری اور دکھاوا۔ اب یہ دونوں بیماریاں ہم میں جمع، تو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہم پر نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے، ریاکاری کی برائیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔
آپ کے علم میں ہے کہ یہ حج کا موقع ہے، اگرچہ ہمارے یہاں ایام حج یکم شوال سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ مہینہ عین سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کی ادائیگی کا ہے، اور جب حج کا نام آئے، قربانی کا ذکر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ ان تمام معاملات سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ عرف میں تو ہم اس سے سنت کہتے ہیں، لیکن جو صاحب مال ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ غرض کہ یہ جب مہینہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کے تذکرے کو فراموش کرنا یہ درست نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید شروع سے ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو اکثر وہ بیشتر جگہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے بھی بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے۔ ابتداً یہ بات بتا دی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق میں ایک شہر ہے جسے بابل کہتے ہیں، جیسے ہماری یہاں منجو ڈارو ہے، اسی طرح بعد کے لوگوں نے اس شہر کو دریافت کیا اور اس کی کھدائی وغیرہ کرنے کے بعد اس کے آثار نکالے۔ اس کے آثار سے پتہ لگتا ہے یہاں کوئی شہر رہا ہوگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت وہاں ہوئی۔ یہ ابتداً کچھ باتیں یاد رہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے، ہم وقت ملا تو اس پر پورے دلائل۔ والد کا نام تھا تاریخ، ان کے والد کا نام تھا ناحور۔ یہ کسی وقت ہم عرض کریں گے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس میں یہ بات موجود۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں آذر کو ابی کہا گیا، تو عربی میں ابی کبھی باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی چچا کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی تایا کو بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ ابی کی جمع آبا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث شریف زید ابن ارقم کی پڑھی، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ پتہ لگا کہ دادا کو بھی ابی کہہ دیا کرتے ہیں، تو آذر کو جو ابی کہا گیا وہ اس بنیاد پر کہ وہ ان کا چچا تھا، اور تاریخ بن ناحور یہ مومن تھے اور مسلمان تھے۔ صرف اتنی بات عرض ہم آگے چلتے ہیں۔ شمول الاسلام اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مبسوط فتویٰ ہے، اس کے مقدمے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حضور کے نسب پر کلام کرتے ہوئے کئی طرق پر یہ حدیث نقل فرمائی مختلف جگہوں سے، کہ حضور فرماتے میں طیب ارحام اور طاہر پشتوں سے ہوتا ہوا چلا آیا ہوں۔ کیا مطلب کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک جن پشتوں سے میں منتقل ہوتا چلا آیا وہ طیب، جن ارحام سے میں منتقل ہوتا چلا آیا وہ سب کے سب طیب۔ اور آپ جانتے انما المشرکون نجس، یہ قرآن کی نص ہے کہ مشرک نجیس ہوتا ہے، تو حضور کا فرمانا میں طیب پشتوں سے ہوتا ہوا چلا آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے والد سے آدم علیہ السلام تک کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور جن ارحام سے آئے ان میں کوئی بدکار اور ان میں بھی کوئی کافر نہیں تھا۔ یہی توجیہ ہمارے اکابر علماء نے کی اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تفسیر کے لیے
صاحب روح المانی علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا، کسی اور وقت ہم اسے بیان کریں غرض. لیکن جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کا چچا آذر جو ہے وہ تھا جو بت تراش بت خراش تھا، بت کی پرستش کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں عزیزان گرامی آنکھ کھولی. جو آیت میں نے پڑھی اس کا سیاق و سباق عرض کرنے کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ پورے شہر کے لوگوں نے اپنے طور پر ایک تاریخ مقرر کر لی تھی سال میں. یہ پورا کا پورا شہر وہاں چلا جاتا تھا، اپنا کوئی میلہ وغیرہ مناتا. ابراہیم علیہ السلام قدرے سن بلوغ کو پہنچ گئے تو آذر نے دوسروں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ. آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. یہ لوگ چلے گئے. جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بتوں کا دور تھا، ایک بہت بڑا بت خانہ تھا. بتوں کے پجاری کا مذہب بڑا عجیب و غریب، یعنی ان میں ایک خدا تو بارش برسانے والا ہوتا ہے اور ایک خدا بارش کو روکنے والا ہوتا ہے. ایک خدا بیٹی دینے والا ہوتا ہے، ایک خدا بیٹا دینے والا ہوتا ہے. جتنے عوامی مسائل اتنے ان کے خدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا طریقہ کار. جب یہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت قدے میں گھس گئے اور جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک کلہاڑا تھا. سارے بتوں کو مسمار کر دیا. کسی کی ناک اڑا دی، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگ، اور آرام سے گھر آ گئے. یہ حضرات جب اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جب اپنے خداؤں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے گئے تو اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے. کہا یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جب بات منہ سے نکل جائے تو پرائی ہو جاتی، بزرگوں کا قول. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوار میں بھی کان ہوتے ہیں. تو کسی نے یہ تذکرہ کر دیا کہ یہ جو آذر کے یہاں لڑکا ہے ابراہیم، یہ لگتا ہے اس کا کام. چلیے صاحب، اس زمانے کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا. یہ سارے واقعاتی معاملات ہیں جنہیں آپ سن رہے ہیں، مگر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ کے واقعات ہیں. ہر مسلمان کو یہ جاننا جو ہے وہ ضروری بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس ماحول میں آنکھ کھولا، کس ماحول میں تبلیغ کی، کس طریقے سے اپنی جان نثار کی. اس کا جاننا ہم سب کو ضروری. ابراہیم علیہ السلام کو بلوا لیا گیا کہ وہ لڑکا ان کے بارے میں کچھ کہتا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. اس زمانے کا بادشاہ تھا نمرود. ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے کہا کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ بلا شرکت غیر وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے. اس میں 2 کافر اور 2 مسلمان تھے. مسلمان بادشاہ کون تھے کہ سوائے ان کے پوری دنیا پر کسی حکومت نہیں تھی. وہ 2 مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعضوں نے کہا وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے وہ 1,24,000 کم و بیش. اگر کم ہیں تو اس پر بھی ہم ایمان رکھتے، اگر زائد ہیں تو اس پر بھی ہم ایمان رکھتے. اس کو متعین نہیں کیا جائے کہ 1,24,000. اگر کم ہوئے تو معلوم ہوا کہ زائد پر ایمان لائے، اگر زائد ہوئے پتہ لگا کم پر ایمان لائے. بعضوں کا انکار لازم آئے گا. یہ جملہ یوں کہا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ جب حکمراں تھے تو دنیا میں ان کے علاوہ کوئی حاکم نہیں تھا. اور اسی طریقے سے کافروں میں ایک نمرود ہے جس کا واسطہ ابراہیم علیہ السلام سے پڑھا، اور ایک دوسرا نام کافروں کا بخت نصر. یہ بھی پوری دنیا میں ایک ہی حاکم تھا جس نے بہت شاندار بستی بیت المقدس وغیرہ
یہ دور ہے حضرت عزیر علیہ السلام سے اس زمانے یا اس سے کچھ پہلے کا، کہ بیت المقدس جو بہت شاندار اسے اجاڑ دیا، بڑے بڑے شہروں کو اجاڑ دیا، اتنی جنگیں کی، اتنی جنگ کہ دنیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا، بہت ظالم تھا بخت نصر۔ یہ دو کافر، دو مسلمان تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت کی وسعت کا عالم یہ کہ انسان تو انسان، جنات پر حکومت تھی، پرن چرن پر ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوق تو درکنار ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تخت پر جلوہ گر ہوتے اور ہوا کو حکم دیتے اور ہوا انہیں اڑا کر کے لے جاتی، جہاں سمجھتے حکم دیتے ہوا ان کے تخت کو نیچے لے آتی۔ تو ان کی حکومت تو ہوا پر بھی تھی، جو منسوخ ہے قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب آئیے یہ نمرود کا دور ایسا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کام کس نے کیا؟ جھوٹ تو یہ تھا کہ میں نے نہیں کیا۔ آپ نے ایسی ترکیب لگائی، فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تو تمہارے خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہی سے پوچھو کہ تمہاری مرمت کس نے کی۔ اور ترکیب کیا کی کہ سارے بتوں کو ڈھیر کرنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، تاکہ ظاہری منظر یہ ہو کہ آپس میں بتوں میں کوئی چپقلش ہو گئی تو چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو کھا لیتی، لہذا بڑے خدا نے سب کو مسمار کر کے اپنی حاکمیت جمانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ایک بات یاد آئی، ایک بزرگ تھے، پہلے میں نے کہیں کہا، جن کا نام تھا حضرت تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ رہنے والے تھے مدراس کے، بنگلور میں بھی رہے، حیدرآباد دکن میں رہے، اور ناگپور چونکہ حیدرآباد دکن سے ملا ہوا شہر تھا، اور یہ تنازع بھی تھا کہ یہ ناگپور حیدرآباد دکن کا ہے یا ہندوستان کا، تو متنازع بھی تھا، اس لیے زبان پر بھی فرق ہے وہاں ناگپور کا۔ ناگپور میں آن کر کے رہ گئے، مجذوب تھے، ان کو پاگل سمجھ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو بابا صاحب کی ولایت کا جب چرچا ہوا کہ اس میں بڑی بڑی سلاخیں قید خانے میں لگی ہوئی ہیں، اور بابا صاحب قید خانے میں سے نکل کر باہر ٹہلنے لگ جاتے، سپاہی اور وہ آن کر جیلر کہتے خدا کے بعد اندر چلے جائیے، اس لیے کہ ہماری نوکری کا مسئلہ، تو بغیر کسی دروازہ کھولے گیٹ کھولے اندر چلے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تو اس راستے میں کتا مرا پڑا تھا، حضور کے غلاموں کی شان دی، ایک ٹھوکر ماری کتے کہ وہ زندہ ہو کر کے بھاگ گیا۔ سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ تو وہاں کا راجا ہندو تھا، اس نے کیا کیا، بابا صاحب کو اپنے گھر میں بطور مہمان رکھ، لیکن تھا ہندو، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان۔ اب ہر ہندو جو صاحب ثروت، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے یہاں جیسے فرنیچر ہے، یہ ہے وہ ہے، زندگی کا سامان، ایک مخصوص کمرہ رکھتے ہیں بت خانے کے لیے۔ کئی قسم کے بت ہوتے ہیں، ان پہ ہار ڈالیں گے، یہ کریں گے، سیندور لگائیں گے، خوشبو لگائیں اور پوجا کریں گے۔ راجا چونکہ بہت بڑا راجا تھا، بڑی حویلی، تو ایک اس کا بت خانے کا کمرہ الگ تھا۔ ایک دن پوجا پاٹ کرنے کے بعد میں بت خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا، اور بابا صاحب رہتے تھے پہلی منزل پر۔ یہ چہل قدمی کرتے کرتے بت خانے میں پہنچ گئے۔ اب بابا نے بتوں کو دیکھا تو سب کو نیچے پھینک دیا اٹھا حویلی، سمجھے نا۔ اب جب نیچے پھینکا تو ظاہر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سر الگ ہو گیا، ایک جناب کوہرام مچ گیا ناگپور میں۔ اب سارے ہندو جناب لکڑیاں، کلہاڑیاں، بندوقیں لے کر کے آ گئے بابا صاحب کو مار۔ کسی نے راجا کو خبر دی، بھائی جن کو تم نے بابا بنا کر پالا انہیں تو یہ حرکت کی، ہمارے سارے خداؤں کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا۔ راجا بڑا ہوشیار تھا، آیا، راجا کو بابا صاحب کی جان بھی بچانی تھی اور پبلک سے بھی جان چھڑانی تھی۔ بڑے سادگی میں آن کر کہنے لگا، سنو میری بات، تمہارا جو جی چاہے بابا صاحب کو کرنا، مگر یہ کہ بات سنو۔ سارے ہندو خاموش ہو گئے۔ راجا نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے ہوا کیا؟ یہ ہمارے دیوتاؤں کی، یہ بابا صاحب جو تم نے پالے انہوں نے توہین کی۔ راجا نے کہا اچھا ان کی توہین کی، یہ کون ہے جس نے کی ہے؟ انہوں نے سوچ کر کہا، کہنے لگے یہ مسلمانوں کا دیوتا۔ کہنے لگے پاگل ہو گئے، یہ دیوتاؤں کی لڑائی ہے، یہ پبلک کا کام، اس میں دخل دینے کا نہیں ہے، سمجھے؟
تم جاؤ، یہ تو عوام ہے ہم لوگ، ہم ان کے کام میں دخل نہ دیں. یہ دیوتاؤں میں کوئی بحث چل رہی ہوگی، کوئی معاملہ چل گیا، کوئی مناظرہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ بھی دیوتا ہیں، یہ بھی دیوتا ہیں، اس لیے تمہیں کوئی بیچ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. سب کی سمجھ میں آ گئی باتوں کا. بات تو یہ کہ یہ بھی دیوتا ہے، یہ بھی دیوتا ہے، ان میں کچھ بات چل گئی. یوں جناب بابا کی جان بچی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے پوچھنے سے پہلے انہی سے کیوں نہیں پوچھتے تمہاری مرمت کس نے کی ہے. ان کی زبان چونکہ کہلوانا چاہتے. ہمارے یہاں ایک مناظرہ ہے جو درس نظامی اب تو بہت کم ہو گیا لیکن پڑھایا جاتا، مناظر رشیدیہ. اس میں مناظرے کے فن سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں مناظر ایک فن یہ ہے کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں مد مقابل کے سامنے ایسے احوال لائیں، اس طریقے سے پھانسے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ خود کہے، تاکہ اس کا صحیح طریقے دفاع کیا جائے. تو بابا صاحب نے ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، ان سے پوچھو، یہ تو تمہارے خدا جب تمہیں پانی دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، ان سے پوچھو. انہوں نے کہا ابراہیم تو نہیں جانتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتے. کہا میرا شبہ تو یہ بڑے والے پر، جس کے کندھے پہ کلاڑا. کہا یہ تو چل بھی نہیں سکتے. اب ان سے بولیں کیا، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، اور یہ ہم سے کیا شکایت کریں کس نے مارا. بات جب پکی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ ایسے کو خدا مانتے جو اپنے جوتے مارنے والے کا پتہ نہیں بتا سکتے، ایسے کو خدا مانتے کہ جو اپنی پٹائی کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتے. اور ان کا ابراہیم یہ دین سے باغی ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں یا تو یہ واقعہ وہاں کا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آگ سے جب صحیح برآمد ہو گئے تو یہ مناظرہ اس وقت ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اچھا اگر یہ خدا نہیں تو میں خدا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، میں تو اپنے خدا کا ماننے والا ہوں. نمرود نے کہا اچھا تم کس خدا کے ماننے والے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس خدا کا مارنے والا ہوں جو مارتا اور جلاتا ہے. یعنی آدمی جو عدم میں ہو اس کو موجود کر دیتا، جو موجود ہو اس کو نیز کر دیتا، تو معدوم کر دیتا. جیسے ہم اور آپ پہلے نہیں تھے اب ہوئے، اب اس کے بعد جب انتقال کر جائے اب ہم نہیں ہوں گے. یعنی عدم میں تھے، معدوم تھے، ہمیں اللہ نے وجود بخشا، اور جب وہ چاہے گا تو ہم معدوم ہو جائیں، چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہ جو مارتا اور جلاتا وہ اس کے ظاہری معنی پر محمول کر کے کہنے لگا ابراہیم یہ کام تو ہم بھی کر سکتے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے اپنے قید خانے سے 2 آدمی بلائے جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی تھی. بلانے کے بعد کہا ایک کو رہا کر دو اور ایک کو سزائے موت دے دو. کہا ابراہیم دیکھا یہ دونوں کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جسے چاہیں زندگی دے دیں، جسے چاہیں موت دے دیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے تو بالکل ہی پاگل، یہ حیات اور ممات کو اتنا قلیل سمجھ رہا کہ کسی کو معاف کر دیں تو اس کو حیات بخش دی، کسی کو پھانسی دی تھی اس کو موت دے دی، یہ سمجھ رہا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی عقل کے مطابق اس کو ایک جواب دیا. فرما اچھا تو گویا تو جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے. تو سن میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تیرا اگر تصرف سارے جہاں ساری دنیا پہ ہے تو ایسا کر کے مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے. تو اب کیا ہو، وہ تو بغلیں جھانکنے لگا کہ اب یہ کیا کروں، بظاہر بھی کوئی ایسی صورت نہ تھی، کیا کیا جائے. ایک نقطہ یہاں سنتے چلیے پھر بعد میں آگے چلتے. جب اس نے یہ کہا تو جب مناظرہ ہوتا ہے تو مد مقابل کو یہ بھی سوچنا پڑتا کہ یہ سوال اگر مجھ سے کر دے تو کیا ہو. علماء یہاں فرضی طور پر ایک سوال قائم کرتے، وہ سنیے کیا ہے، ایمان تازہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ فرما میرا خدا تو مشرق سے نکالتا ہے، سورج مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر اس دنیا پر اتنا تصرف رکھتا تو نکال مغرب سے مشرق میں غروب کر کے بتا دے. تو اب وہ بغلیں جھانکنے لگ گیا، کوئی اس کا جواب ہی نہ تھا. لیکن علماء کا فرضی سوال قائم کرتے ہیں کہیں نمرود کی عقل میں یہ بات آ جاتی اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ دیتا ابراہیم تیرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا، میں تو نہیں کر سکتا، تو جسے رب کہتا ہے اس سے تو یہ کہے کہ مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے. تو علماء فرماتے ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایسے بلند مقام پر قائم تھے
کہ آسمان کے جس کنارے پر اشارہ کرتے تھے سورج وہیں سے طلوع ہو جاتا، کیونکہ رب کی ربوبیت پر بحث چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ مناظرہ جب یہاں ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت ہم نے خود میں تلاوت، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، اور ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ملک عطا فرمایا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا بلا شرکت غیر وہ پوری دنیا کا عزیزان گرامی حاکم تھا۔ اب کیا ہوا کہ چلیے صاحب، اب رب کی ربوبیت پر مناظرہ یہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب چند باتیں آپ اپنے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے سنیے بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ مشکات شریف میں ایک بات ہے جس کا نام صاحب مشکات نے رکھا کتاب الوسوسہ، وسوسے آنے کا باب، جس میں کئی روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، بڑی فائدہ مند ہوگی اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل اور دماغ میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ہم اس کو زبان پر بیان کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، یہی تو ایمان ہے۔ ہاں، بات تو بالکل منفی، اور حضور فرمایا یہی ایمان ہے۔ فرمایا جو وسوسے تمہارے ذہن دل دماغ میں آئیں، اگر تم میں ایمان نہ ہوتا تو اسے بیان کرنے لگ جا، جب زبان رک رہی ہے کہ ان لفظوں کو زبان سے نکالا نہ جائے، یہی تو ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، فرمایا کہ جو غیر ارادی طور پر جتنے وسوسے آتے ہیں میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب معاف کر دیے، سب معاف کر دیے، چاہے وہ کتنی غلیظ کتنی گندے، جب تک کہ ان کو زبان پر نہ لایا جائے سارے وسوسے اللہ نے معاف کر دیے۔ مجھ سمیت جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہو، بتائیے کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں، اور آدمی اس کا مقابلہ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ سمجھے صاحب؟ یعنی بس وسوسے کیا ہے، یہ آدمی میری طرف کیوں دیکھ رہا، یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے مجھ پر گر جائے، یہ جو بس آ رہی ہے مجھ پر چڑھ جائے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو تلف نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ چند پاگلوں کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے وسوسوں پر کان نہ دھرے جائیں، اللہ اس کے رسول نے یہ سارے وسوسے معاف کر دیے ہیں۔ پھر حضور فرماتے اسی باب میں، شیطان تمہارے پاس آتا، کیونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، تو یہ بات میں نے سوچا کہ آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ فرمایا شیطان تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ زمین کس نے پیدا کی، تم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا یہ آسمان کس نے بنایا، تم کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ درخت کس نے اگایا، تم کہو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے نفس کا۔ اچھا یہ پہاڑ کس نے بنایا، تم کو اللہ تعالیٰ۔ یہ سورج کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ۔ چاند کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ۔ یہ تمہیں ایسے لے کے چلتا ہے بتدریج، اور آخری میں تم سے پھر یہ پوچھتا ہے اچھا پھر خدا کو کس نے بنایا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھو تاکہ شیطانی وسوسہ نکل جائے۔ عموماً لوگ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں، اور اس میں لوگ جب پڑ جائیں کسی میں سوچنے لگ جائیں تو یہ دنیا میں جتنے ہیں پاگل، یہ آدھے پاگل کسی کے نفسیاتی مریض ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو چارانے پاگل ہوتے ہیں، لوگ ان کو پورا پاگل بنا کے چھوڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں کراچی اور پاکستان میں یہ بھی لوگوں نے ترقی کر لی، جس کو شاعر کہتا ہے کچھ تو ہوتے ہیں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی 2-4% پاگل ہو تو 100% خود قوم اسے پاگل بنا دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب سنیے اس سے متعلق ایک امام نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اچھا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو رب کی معرفت کیسے ہو؟ ایک بات تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، یہ تو ایک ضمناً بات تھی اس کو لاجواب کرنے کی، لیکن اس کی حقیقت کو آئی کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک انڈا ہے، کوئی چیز انڈے کے اندر نہیں جا سکتی، کوئی چیز انڈے سے باہر نہیں آ سکتی، یہ آپ تجربہ کر لیں۔
اگر انڈے میں آپ سوئی سے سوراخ کر دیں تو کھانے کے کام کا تو ہے، مگر اس میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ سوئی سے خالی سوراخ کر دیں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں آپ نے خبر پڑھی یا نہیں، یہ PIA والے جو تھے یہ بڑے عمدہ مرغیوں کے انڈے منگاتے تھے، لوگ خریدنے جاتے، ان سے پوچھتے کیا کریں گے آپ، اس سے بچے نکالیں گے یا کھائیں گے؟ لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ بچے نکالیں گے تو مہنگا دیتے، کہیں گے کھائیں گے، کہیں گے کھاتے ہیں نا، سوئی سے سوراخ کر دیتے تھے اور وہ سستا ملتا تھا کھانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ ثابت ہو اس سے بچے نکلتے ہیں۔ کوئی چیز نہ باہر سے اندر آئے نہ اندر سے باہر۔ میں نے دیکھا 40 دن مرغی نے اپنے اس کو نیچے لے کر کے بیٹھ رہی، ایک مخصوص گرمی ہے جو اس کو لگتی ہے، 40 دن میں پھر انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے۔ یہ بچوں کے سمجھانے کی باتیں میں ضرورت کے لیے آپ سے کر رہا ہوں۔ اچھا اب کیا ہوتا کہ جب بچہ مکمل ہو جائے، خدا قدرت دیکھیے اندر سے وہ ٹھونگے مارنے لگتا، اس طرح ٹھونگے مارتا، اور مرغی بھی جب دیکھتی ہے اوپر سے کو ٹھونگے مارتی اور انڈا اس طریقے سے پھٹتا ہے اور بچہ ہو جاتا۔ ہمارے آپ کے بچے تو سال 1.5 سال میں چلتے ہیں، اور یہاں مرغی سے بچہ نکلا اور جناب اس نے پھونپھا کیا اور چلنے لگ گیا۔ اب دیکھیے نہ اندر کوئی گیا، نہ باہر سے کسی نے سمجھایا، نہ اندر کسی نے سمجھایا۔ فرض کیجیے 8 بچے انڈے میں سے نکلے، یہ ماں کے ساتھ میں کھیل رہے، اوپر سے چیل آئی، چیل نے ایک مخصوص آواز نکالی، سارے بچے ماں نے پر پھیلائے اور سارے بچے پروں کے اندر گھس گئے۔ میں سوچنے لگا وہ کون ہے جس کو انڈے میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ چیل تیرا دشمن ہے اور ماں کے پر جو ہے یہ امن و عافیت کا گہوارہ ہے۔ میں اس نتیجے پہنچا وہ صرف خدا، وہ صرف اللہ ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو انڈے میں یہ تعلیم دی ہے، دشمن کی بھی پہچان بتا دی، دوست کی بھی پہچان بتا دی، کہ جو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں یہ بتائیں اللہ قسم اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا وجود کیا؟ اللہ ایک بات طویل ہو جائے، کسی اور دن ہم اس پہ گفتگو کریں، لیکن آپ نے دیکھا یہ سوائے خدا کے کون ہے جو اپنے اور پرائے کے اس کو پہچان بنا رہا۔ ایک کسی امام سے پوچھا کہ آپ کو اللہ کی معرفت کیسے ہوئی؟ کہنے لے میں نے دیکھا شہتوت کا درخت، شہتوت کے درخت پر ایک کیڑا ہوتا جس کو کہتے ہیں ریشم، اصلی ریشم۔ یہ آج کل جو نائلون یہ جو ہیں اس کو اصل ریشم نہیں کہتے، جس کے پہننا ناجائز نہیں، یہ ریشم نہیں، اصل ریشم کیڑے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیڑے سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک مخصوص کیڑا شہتوت کے درخت پر ہوتا ہے۔ شہتوت آپ جانتے ہوں گے اتنا سا ایک 1.5 انچ کا ایک پھل ہوتا ہے، آپ بازاروں میں لکھا ہوا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں شربت توت، تو اس کا پورا شہتوت کا مطلب وہ میٹھا پھل ہوتا ہے، اس کا شربت بھی بنتا ہے جو گلے اور کھانسی کے کام آتا ہے، اور اطیبا نے اس کی بہت تعریف کی ہے، وہ اس کو الگ رکھیے آپ۔ اس درخت پر ہوتا ہے، وہ شہتوت کے پتے کھاتا ہے، اور شہتوت کے پتے کھاتے میں مکڑی کو آپ نے دیکھا کہ مکڑی کیسے جالا بناتی ہے، اس طریقے سے وہ کیڑا شہتوت کے پتے کھانے کے بعد جال بنتا رہتا بنتا رہتا بنتا رہتا، یہاں تک کہ جب ایک لچھی تیار ہو جائے تو اس کے بیچ میں بیٹھ جاتا، اگر نہ نکالا جائے تو مر جاتا۔ تو جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں شہتوت کے کیڑے کو نکال کر پھر درخت پہ رکھ دیتے اور وہ لچھی حاصل کر لیتے ہیں، یہ اصل ریشم ہے۔ میں دیکھتا رہا ارے اس کیڑے میں اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی؟ کھا رہا ہے شہتوت کا پتا اور جناب نکال رہا ہے دھاگا، اور وہ دھاگا جس سے کپڑا بنا جا رہا۔ میں نے کہا یہ کس کی قدرت ہو سکتی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ وہ کون ہے؟ مولانا روم اس کو یوں سمجھاتے، میرے عزیز یہ دیکھ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند و سورج، یہ شجر و حجر، بحر و بحر، خشک و تر، شمس و قمر، لال و گور، سما و سمت، زمین و فلک، جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اور پھر بھی خدا کا انکار کر رہا۔ مولانا بڑے شاندار آدمی، اللہ ان کی خبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، فرماتے ہیں میرے عزیز یہ بتا، ایک جگہ بجری کا سما، ریت بارو، اور وہاں چند مینگنیاں بکری کی پڑی ہوں، چند مینگنیاں بکری کی پڑی ہوں اور اس پر بکری کے پیر کے کچھ بجری پر نشانات بنے ہوں، کوئی عقلمند آدمی وہاں آیا، مینگنیوں کو دیکھے، پیر کے نشانات دیکھے، کیا کہے گا؟ یہاں کوئی بکری آئی تھی، کہے گا یا نہیں؟
یہاں کوئی بکری کا گزر ہوا جس نے یہاں مینگنیاں کی اور یہ نکل کر یہاں سے گئی، اللہ اکبر۔ مولانا روم کہتے ہیں تیری عقل پر تعجب ہے کہ بکری کے پیر کے نشانات دیکھ کر بکری کا اقرار کر رہا، بکریوں کی مینگنی دیکھ کر بکری کے وہاں موجود اقرار کر رہا، اور اتنی بڑی بڑی نشانات دیکھ کر اللہ کا انکار کر رہا، اتنے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہا، اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار، آج کل لوگ فلسفہ پڑھنے لگ گئے، ایسے بے دین قسم کے لوگ اب بیٹھنے لگ گئے، چند باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول، دین اور قرآن شریعت اس سب کا یا تو ٹھٹا کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ہی سرے سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وسوسوں سے ہم مسلمانوں کو بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا کمال دیکھیے کہ آدمی کو کیسے پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور کس طرح پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی آنکھ، ٹھیک اس کی آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے آپ، آنکھیں یہاں نہیں اگر پیچھے پیدا کر دے تو کیا ہوگا؟ ناک یہاں سے نکال کر پیچھے کر دے تو کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید فرمان پر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ تبارک و تعالی جو تمہاری صورتوں کو تمہارے ماؤں کے ارحام میں ویسا بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب اس کو زج کر کے رکھ دیا، اب کیا ہوتا ہے، مناظر جب ہار جائے، ہم نے مناظروں میں دیکھا کہ یہ چلیے بھائی ہم نے شکست قبول کر لی، مان لی، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسی دیکھا کہ شکست قریب آ جائے لڑنا شروع کر دے، گالی گلوچ شروع ہو جاتی تاکہ کسی نتیجے کے بغیر جو ہے یہ مناظرہ ختم ہو جائے، اور وہ بکھرنے لگتا ہے ہارنے والا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ابراہیم اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا، لہذا اس کو سزا دی جائے۔ کیا سزا دی جائے؟ کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ یہ طویل واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود جو ہے وہ سرد ہو گئی، اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو حکم آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر 7 سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں یا تو آگ سے نکلنے کے بعد یہ مناظرہ ہوا، یا وہ جس کو میں نے پہلے بتایا۔ اب سنیے اس کا انجام۔ ابن کثیر اور دیگر مفسرین تقریباً اسی آیت کے ماتحتی سے لکھا کہ ایک فرشتہ نمرود کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بات تو مانی نہیں، آنے کے بعد اسے ایمان کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اسے ہدایت کا سامان نہ دے دے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کے کانوں تک دعوت پہنچ گئی، نہ لائیں یہ ایک الگ بات۔ اس لیے ہماری یہاں امت کی 2 قسمیں بیان کی جاتی، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ یہ ہم بظاہر بڑا عجیب لگے گا، یہ سب حضور علیہ السلام کی امت، مگر امت اجابت کون ہے؟ کہ جس نے حضور کی دعوت قبول کر لی۔ آج بھی اگر ہم کلمہ پڑھیں گے کہ حضور ہی کی دعوت، کوئی مولوی بھی آپ کو کلمہ پڑھائے گا تو حضور علیہ السلام ہی کی دعوت، یہ ہے امت اجابت جس نے حضور کی دعوت قبول کر لی۔ اور ایک ہے دوسری امت دعوت، یعنی جہاں جہاں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچ گیا وہ امت دعوت ہے، اور وہ اگر اسلام قبول نہ کرے دعوت پہنچنے کے بعد تو عزیزان گرامی پھر وہ ظاہر ہے کہ کافر، مرتد اور بے ایمان ہوگا۔ صاحب عالمگیری نے یہ جزیہ نقل کیا، اور ہمارے اکابر علماء نے۔ لوگ عموماً فرضی سوال، فرض کیجئے کہ آج کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا۔ اول تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ اب باقی نہیں جہاں لوگ یہ کہیں کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا۔ فرضی سوالات لوگ زیادہ کریں، فرض کر دیجئے وہاں کے لوگ جنہیں دعوت نہیں پہنچی، صاحب عالمگیری نے یہ فتویٰ دیا، اگر ان کا یقین یہ ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ان کی نجات کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ اگر حضور کا پیغام ان تک نہیں پہنچا،
یہ ایک الگ مسئلہ، ہم دوسری طرف چلے گئے تو یہاں تک کہ پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے پاس کوئی نبی بھیجا، پیغام بھیجا، اور نہ مانے، اب ان پر عذاب الہی آیا۔ چنانچہ نمرود کی اور اس کی ذریت کی ہلاکت کرنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو مبلغ بنا کر بھیجا، ان کا مان جا، نہیں ایمان لا۔ دوسرے دن پھر آ گیا، وہ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس پر ایمان لیا، دوبارہ اس نے انکار کر 100 مرتبے آیا، 100 مرتبے انکار کر، 3 مرتبے انکار کرنے کے بعد وہ فرشتے نے کہا اب تیری اور میری ہے جنگ، اب تو اپنی فوجیں سنبھال لے، اب ہماری فوجیں آ رہی۔ نمرود یہ سمجھا کہ کوئی یہی 2 ٹانگ 2 ہاتھ والی کوئی فوج ہو، انسان والی، آدمی والی کوئی فوج ہو۔ نمرود نے پورا میدان بھر دیا فوج، جناب سارا مسلح ہو کر کے لشکر نمرود کا کھڑا ہو گیا، اور انتظار میں تھا کہ اب کوئی اسی جیسا لشکر آئے گا اس سے لڑنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے گویا ایسا لگا دروازے کھول دیے، بڑے بڑے مچھر، اتنی بڑی مچھروں کی ٹیم آئی کہ آسمان دکھائی نہیں دیتا، تعداد لا تعداد، اور چند ہی منٹوں میں سارے اس کے لشکریوں کے گوشت ہو سب کو ہضم کر کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہ کسی اور لشکر کا منتظر تھا، اور وہ لشکر کیا آیا؟ مچھر۔ یہ غور فرمائیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو اپنے آپ کو خدائی فوجدار بنا ہوا خدا کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت حقیر اور چھوٹی مخلوق سے اس کو ہلاک کر دیا۔ ماہرین کی رائے یہ ہے، ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا، شیر سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، ایک چونٹی اگر سونڈ میں پہنچ جائے اور وہ مسلسل کاٹنے لگ جائے، سر زمین پر پٹک پٹک کر کے مر جاتا ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی، ایک چونٹی اس کا کام پورا کر دیتی ہے۔ اتنے بڑے لشکر کو مچھر کھا گیا، اور اس کے بعد ابن کثیر کی روایت کے مطابق اس کے ناک میں مچھر چلا گیا، اور دماغ میں گھسنے کے بعد اس کو کریدنے لگا۔ وہ سر کی بیماری میں اتنا مبتلا ہوا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، دیواروں پر سر مارتا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی درباری آئے، آپ نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہوگا، بادشاہ کے دربار میں آئے تو کسی بادشاہ کا دربار یہ تھا ان کو ادب سے سلام کیا جائے۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں کوئی سوالی آئے تو 11 مرتبے اس کو سلام کرے جھک کر کے، تب آ کر فریاد بیان کرے مختلف طریقے سے۔ اور نمرود کے دربار کا ادب یہ بنا کہ کوئی درباری آئے تو پیر میں سے جوتا نکالے، 7 جوتے بادشاہ صاحب کے سر پہ رسید کرے، اور اس کے بعد کہے جناب یہ فریاد۔ آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سر پر جب جوتے پڑے تو جب دھمک لگتی تھی اس سے مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، یوں نمرود کو آرام مل جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو خدائی دعوے دار ہے تو اس کی کھوپڑی کو اسی طریقے سے صحیح کیا جائے کہ ہر درباری آئے اور 7 جوتے سر پر رسید کرے اور پھر اپنا قصہ بیان کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر اتنی طویل تھی، اتنی طویل، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا۔ ابن کثیر اگر اسے بیان نہ کرتے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ کہا وہ بڑی طویل عمر رکھتا تھا، اور مچھر جب اس کے ناک میں گھس کر دماغ کو کریدا، ابن کثیر کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ 400 برس اس عذاب میں مبتلا رہا، 400 برس اس عذاب میں مبتلا رہا۔ اسی لیے اس کی کیا نام ہے، سارے معاملات کو سامنے رکھنے کے بعد آدمی فرعونیت سے بچے، گھمنڈ سے بچے۔ اللہ اکبر، اس پر ہم نے پہلے ایک مفصل تقریر کی غرور و تکبر کے لیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت امام غزالی نے بیان کی۔ جماعت صحابہ کو مخاطب کر کے ام المومنین نے کہا، اے صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے تم لوگ واقف نہیں، یا تم اس نیکی کو نہیں کرتے۔ صحابہ نے کہا وہ کون سی نیکی ہے کہ جسے ہم ادا نہیں کرتے؟ فرمایا وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی ہے عاجزی، یعنی لوگوں کے آگے اپنے آپ کو عاجز بیان کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں تواضع۔ تواضع جو ہے یہ ایک نیکی ہے کہ جس سے ہم لوگ جو ہیں وہ آشنا نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ذہن اگر نمرود جیسا ہو تو ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر عاجزی ہو تو حدیث شریف ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو عاجز بیان کرتا ہے اس پر 2 فرشتے ہیں کہ جو اس کے منہ میں ایک لگام جیسے
ہم وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا